ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تین لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متوجہ اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اسی لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی رکت ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعمالی، بے-حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کی ہی ساتھ عذاب پائے گی۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچنے میں، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا ہے؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نذر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دین و دنیا، فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیر دلوں پر اس کہنے کا تنک بھر بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بحث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور
लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ाए और मुतालबा करने लगे कि तुम इसको हमारे हवाले करो। हज़रत लूत ने बहुत समझाया और कहा कि क्या तुम में कोई भी सलीमुल फिरत इंसान नहीं है कि वो इंसानियत को बरते और हक़ को समझे। तुम क्यों इस लानत में गिरफ़्तार हो और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फितरी तरीका छोड़कर और हलाल तरीक़ों से औरतों को जीवन साथी बनाने की जगह इस मलऊन बेहयाई पर उतर आए हो। काश मैं रुकन सदीद की ज़बरदस्त हिमायत कर सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फ़रिश्ते ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी शक्लों को देखकर घबराएं नहीं, हम अजाब के फ़रिश्ते हैं और अल्लाह के कानून जजाए आमाल का फ़ैसला इनके हक़ में अटल है। वो अब इनके सर से टलने वाला नहीं है। आप और आपका ख़ानदान अजाब से बचा रहेगा, मगर आपकी बीवी बेहयाओं के साथ रहेगी और तुम्हारा साथ न देगी। आखिर अजाब इलाही का वक्त आ पहुँचा। रात शुरू हुई तो फ़रिश्ते के इशारे पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत दूसरी ओर से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और बीवी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया और रास्ते से ही लौटकर सदूम वापस आ गई। रात का आखिरी आया तो पहले जो एक हौलनाक चीख ने सदूम वालों को तहवाबाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उल्टा और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नामो निशान मिटा दिया। और वही हुआ जो पिछले कौम की नाफरमानी का अंजाम हो चुका है।